بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ پاک مل جائے۔ چاہتے ہیں نہیں چاہتے تو آج سے چاہنے لگے۔ اللہ پاک ہم کو مل جائے۔ اللہ پاک سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑی طاقت وہی ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ جسے چاہے جتنا چاہے دے دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی دے دینے والا نہیں۔ اس لیے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور بندوں کے حق میں سب اچھا ہی کرتا ہے۔ بندوں کے حق میں سب اچھا ہی کرتا ہے۔ تو اس لیے جو بڑا ہوتا ہے اس سے آدمی تعلق بنانا چاہتا ہے، اور کہتا بھی ہے کہ بھئی میرا ان کا تو گھریلو تعلق ہے۔ کبھی کوئی بات ہوتی ہے کسی بڑے کی تو کہتے ہیں میرا ان کا تو گھریلو تعلق ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا تعلق ہے یا نہیں، تو بھی اپنی عزت بڑھانے کے لیے کہ ان سے اگر میرا تعلق پتہ چل جائے گا تو میرا بھی بھاؤ کچھ بڑھ جائے گا۔ اب میں بیپاری آدمی اس لیے وہ لینگویج استعمال کرتا ہوں، میری قیمت بھی بڑھ جائے گی کہ اچھا فلاں سے آپ کا تعلق ہے۔ جہاں میں پہلے رہا کرتا تھا اس گلی میں ایک MLA صاحب تھے، مسلمان تھے، تو وہیں سے گزر کر اپنے گھر سے نکلنا ہوتا تھا، وہیں ان کے گھر کے سامنے سے گزر کر کارخانے پہ جانا ہوتا تھا۔ تو میں روز کے معمول کے مطابق جا رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی جن سے سلام دعا تھی، یعنی کوئی خاص تعارف نہیں تھا، بس یہ جانتا تھا کہ یہ ہے محلے کے۔ وہ محلہ میرے محلے سے لگا ہوا محلہ تھا کہ فلاں محلے کے ہیں۔ تو ایک دم سے آئے میری طرف۔ MLA صاحب کے گھر کے سامنے ایک کھلا ہوا بہت بڑا حصہ گراؤنڈ تھا، اسی گراؤنڈ میں کھڑے تھے، اور میں سڑک سے جا رہا تھا تو تیزی سے میری طرف آئے، تو سلام مصافحہ کیا اور مجھ سے کہنے لگے بھائی نے مجھے بلایا تھا نا اصل میں، تو انہی کا ویٹ کر رہا ہوں۔ ارے وہ تمہارا ویٹ بہت بڑا ہوگا، میرا بہت چھوٹا ہے، یعنی وزن، یہ مجھے اتنا بڑے وزن کا بوجھ مت ڈالو کہ تمہارا ان کا تعلق ہے۔ میں تو ویسے ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہوں، ڈرپوک آدمی ہوں۔ کیا جتا رہے ہیں مجھے، کیا بتا رہے ہیں؟ حالانکہ کچھ ہی دنوں میں سیٹ چلی جاتی ہے، اب MLA صاحب ایکس MLA لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی اب MLA نہیں ہیں۔ ایکس لکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے اعلان ہوتا ہے اب MLA نہیں ہے، یہ ایکس MLA کا کیا مطلب؟ اب بتائیے، 5 سال کہے گئے MLA، اب زندگی بھر کہے جا رہے ہیں MLA نہیں ہے، یہ کون سی عزت ہے؟ لیکن ان سے ہی تعلق ہے، سلام دعا ہے، تو بھائی نے مجھے بلایا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ساری دنیا کائنات کا مالک اللہ نے ہم کو اپنے گھر بلایا ہے، بلایا نا اپنے گھر صبح صبح۔ اب جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا۔ تو جو جاگا تو کیا پایا؟ اللہ کا گھر ملا، اللہ ملا۔ ہم اللہ کو لے کے جا رہے ہیں نماز پڑھ کر، ہم کو اللہ پاک مل گیا ہے۔ اس لیے یہ جو آواز لگتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ جو آواز لگتی ہے آؤ آؤ، ہماری زبان میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، سب یہی ملے گا۔ ارے سب بھی ملے گا اور میں بھی مل جاؤں گا۔ اس لیے نفس شیطان صبح صبح بہت کہتا ہے مت جاؤ نا، سو جاؤ نا، آج رہنے دو نا، آج بہت دیر ہو گئی نا۔ ہاں، اللہ پاک کو بلانا چاہیے۔ اللہ پاک آیا، شیطان یہ آیا، یہ ہم کو روکے گا آپ کے گھر جانے سے، میرا نقصان چاہتا ہے۔ اس لیے جب ایسا کریں گے تو اللہ پاک اپنے گھر میں بلا لیں گے، اور بلا لیں گے تو ہم کو اللہ پاک مل جائیں گے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ بڑے سے تعلق ہو جائے یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور ایسی ہی دنیا چلتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا رہتا ہے اس کے نزدیک سب سے بڑا جو ہے اس کی ماں ہے،
اور ماں کے ذریعے ملتا ہے تو ماں ہی سے تعلق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی تفصیل سے تھوڑا سا بیان پہلے ہوا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچہ بتدریج بڑا ہوتا جاتا ہے اور جہاں سے ملتا ہے اس سے اس کا تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بندے کو اللہ کے گھر میں آ کر اچھی نماز ملتی ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، تو نماز میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے کہتا ہے کچھ، اللہ سنتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، تو اس کو نقد چیز جو ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، نماز پڑھ کر سکون ملتا ہے، اور آدمی کے بڑے کو چاہتا یہی ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو اور اس سے سکون ملے۔ بڑے سے تعلق کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ بڑا ہے تو میری ضرورتیں پوری کرے گا، اور جب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو بے چینی ختم ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ ہر ایک پریشان کیوں ہے؟ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اسے پورا کرنے میں پریشان ہوتا ہے اور اسی کی محنت کرتا رہتا ہے۔ پھر جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نئی اور ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اسے پوری کرتا ہے، اسی میں پریشان رہتا ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس وقت اسے سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سے مانگ کر، اللہ کے گھر میں آ کر، نماز پڑھ کر، اچھا دیکھو کتنا محسوس ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، کیسا لگتا ہے؟ سکون محسوس ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کتنی بھاری سمجھ میں آتی ہے، لیکن جیسے آدمی پڑھ لیتا تو بولتا ہے سکون ہو گیا۔ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا تو کتنا سکون ہوتا ہے، الحمدللہ میری نماز ہو گئی۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں سکون کیوں ملتا ہے۔ وہی ہماری ایک ضرورت تھی کہ مجھے اللہ مل جائے، وہ اللہ ہمیں ملا، اس نے اپنے گھر بلایا اور ہمارا آنا اس نے قبول کیا، تبھی تو واپس پھر بلاتا ہے۔ ہماری کتنی بھی خراب نماز ہو، ہم نے کہیں واعظ میں بیان میں سنا تھا، اور بیان کرنے والے نے جو بیان کیا تھا اس کا خلاصہ ہی یہی تھا کہ جب نماز کی صف لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے نماز شروع ہو گئی، نمازی آ گئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو امام کا دل ہماری طرف متوجہ ہے یا صرف پڑھے ہی جا رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں تو آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں، یہ تو پڑھ ہی رہے ہیں خالی۔ پھر اچھا دیکھو کسی مقتدی کا دل میری طرف ہے یہ سبھی اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو سارے کے سارے اپنے حساب کتاب میں لگے، آپ کی طرف تو کوئی متوجہ ہی نہیں ہے۔ اچھا میرے گھر میں آ کر میری طرف متوجہ نہیں ہے؟ اچھا ان کا مل کر کھڑے ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کھڑے تو میرے ہی لیے ہیں نا، یہ کھڑے کس کے لیے ہیں؟ یہ باہر کی دنیا چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے کیوں ہیں؟ آئے تو میری ہی نسبت پر، اور کھڑے بھی ہوئے میرے لیے، لیکن ان کا دل نہیں لگتا تو کیا ہوا؟ یہ مل کر کھڑا رہنا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میرے لیے مل کر کھڑے ہیں، اس لیے میں نے سب کی نماز قبول کر لیا۔ اس لیے جماعت کی نماز جو اتنی اہمیت رکھتی ہے، پھر مسجد میں آنے کا اتنا بڑا جو فائدہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے گھر میں بلایا اور اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، یعنی اپنا تعلق دینا چاہتے ہیں۔ کوئی مل جائے کا مطلب یہی ہے کہ تعلق مل جاتا ہے، اور کیا؟ کوئی گود میں تھوڑی بٹھا لیتا ہے کسی کو، تعلق مل جاتا ہے۔ جب تعلق مل جاتا ہے تو سکون حاصل ہوتا ہے، اسی لیے نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہے سکون ہو گیا۔ اور عشاء کی نماز میں خاص طور سے ہر ایک محسوس کرے گا نمازی کہ جیسے نماز سے فارغ ہوتا ہے کہتا آپ سکون ہو گیا الحمدللہ، بولے چاہے نہیں بولے، اور کبھی کبھی زبان سے بھی کہتا ہے۔ تو اب ایک دفعہ آئے مل گیا تو 5 ٹائم کیوں بلایا؟ میں چاہتا ہوں تو میرے پاس خوب آیا کر، اور میرے پاس خوب آیا کر، میرے گھر میں آیا کر۔ اب ایم ایل اے صاحب تو نہیں بولتے کہ روز آ کے بیٹھو ہمارے یہاں، تو ایک دن بلا لیا تو اتنے خوش ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایم ایل اے صاحب نے بلایا تھا، اور اللہ پاک بلا رہے ہیں روز کہ دیکھ صبح میں آ جانا۔ تو صبح میں آئے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں تیرے اوپر میرا ہاتھ رہے گا، تیری نگرانی رہے گی، تیرا کفیل بن جاؤں گا، ایسا میری زبان میں، تیرے سب کام بنا دوں گا۔ تو اور کیا چاہیے؟ پھر کہا چاہتے دن بھر جب کام کرتا رہے گا نا تو کچھ نہ کچھ دشواری ہوئے گی،
کچھ کام بنے گا کچھ نہیں بنے گا، تیری مرضی کے خلاف ہوگا، مرضی پوری نہیں ہوگی، تو میرا بندہ بڑا پریشان ہو جائے گا کہ ہاں ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا، تو پھر میرے گھر چلے آنا، سب چھوڑ دینا اور پھر آ کے مجھ سے کہہ دینا میں میرے گھر بلاتا ہوں، اسی لیے کہ بلا رہا ہوں تو آ جانا، کہہ کے لیے پریشان ہو رہا ہے، اتنا ساری پریشانی ہے، آ جا آ جا۔ اب ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے بندہ تو پھر کہتا ہے ایسا لگتا ہے کتنا سکون ہو گئے، دکان پہ یہ ٹینشن وہ ٹینشن، لیکن اللہ کے گھر میں آتے تو اپنے کو بڑا سکون ہو جاتا ہے۔ پھر اثر تک کام ہم کرتا رہتا ہے، پھر الجھن پریشانی رہتی ہے نا، سب کو رہتی ہے، کوئی کتنا بڑا بھی ہو اس کے کام میں تو کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ڈال دیتا ہے تاکہ پریشان ہو کہ پھر میرے گھر میں آ جا، پھر میں بلاؤں گا۔ اچھا اتنے گھنٹے پھر پریشان ہوا، چلا جلدی آ جا، جلدی آ دیکھ، پھر بندہ آتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے سکون ہو گیا۔ اور مغرب کے ٹائم تو کہتا ہے دیکھو اللہ پاک میں بہت بزی ہوں، اللہ پاک ارے بزی تو ہے لیکن جن جن کاموں میں تو بزی ہے اس مشکل کو میں ایزی کر دوں، میرے پاس آ جا، جلدی سے آ جا، پھر آ جا بھاگ کر، پھر آ جاتا ہے، کہتا اب کیا کروں وہ تو ہو نہیں رہا تھا، سب چھوڑ کر آیا ہوں، کر دیجئے، کہتے جا سکون تو لے کے جا۔ پھر مسجد میں جتنی دن رہتا ہے سکون ہے، اللہ کے گھر سے زیادہ اچھا سکون کہاں ملے گا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد تو ہر ایک محسوس کرتا ہے جیسے لگتا ہے ہاں بھائی اپنا تو سب ہو گیا، نماز تو ہو گئی نا، بس اب تو سب ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق دینا چاہتا ہے، اللہ سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑے تو اللہ ہی کی ذات ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور اللہ والے اس کی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ مجھے اللہ مل جائے، تو ان کے فکر میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے وہ ناراض ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے ناراض ہو جائے۔ آدمی ناراض ہو کے کیا کہتا ہے؟ آدمی سے ناراض ہوتا کیا کہتا ہے؟ پھر وہی نالائقی کیا، چل ہٹ جا ایسے، میرے سامنے سے ہٹ جا میرے سامنے سے، غصے میں یہی کہتا ہے نا، ہٹ جا میرے سامنے سے۔ تو اللہ والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو اب سامنے سے ہٹا دیں گے تو پھر میں کہاں جاؤں گا، میرا کون ہے اللہ کے سوا، میرا جو کچھ ہے تو اللہ ہی پہ، اگر وہ بھی ناراض ہو جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس لیے میں انہیں کیسے خوش کروں کہ وہ میرے ہو جائیں، میں ان کا ہو جاؤں، مجھے اللہ پاک مل جائے۔ ان کی رات دن کی فکر رہتی ہے، اس میں وہ نہ کرنے والے کام یعنی گناہ کے کام کو چھوڑتے ہیں، اور جب گناہ کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں متقیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ یہ میرا متقی بندہ ہے۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی شہرت ہو جاتی ہے، ارے بڑے اللہ والے ہیں، وہ کیا ہے نا، بڑے اللہ والے ہیں۔ ہندوستان میں کتنے اللہ والے گزرے، کتنے موجود ہیں ابھی، لیکن کسی اللہ والے کو سنا ایکس اللہ والا، سابق اللہ والا ہے، کبھی سنا؟ آج تک کہے جا رہے ہیں، حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، نہ جانے کتنا ہے، سلطان الہند، نہ جانے یہاں کتنے اللہ والے ہیں، اور موجود ہیں وہ تو ہی ہیں، لیکن جو چلے گئے دنیا سے برسوں، بس کوئی 600 کوئی 200 کوئی 500 کوئی 800 پہلے، اور صحابہ کرام بڑے اللہ والے ہیں۔ کسی صحابی کے نام کو سنا؟ ایکس صحابی، ایکس اللہ والا، اللہ والا بن گیا تو اللہ والا ہی ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی کرسی 5 سال کی نہیں ہوتی، یہ 5 سال کی کرسی والے جو ہر چیز کے محتاج ہیں، وہ تو کرسی کے بھی محتاج ہیں، اگر سب نے نہ چنا ہوتا تو کرسی بھی نہ ملتی، جو اتنا محتاج ہے کہ سب لوگ چنو ہم کو کرسی بیٹھاؤ، وہ اپنا نہیں کچھ کر سکتا، ہم لوگ سب مل کے اس کو اٹھ دے کر اس کو کہتے اب جائیے صاحب کرسی پہ بیٹھیے، وہ ہمارا کیا بنائے گا، بگاڑے گا؟ ہمارا تو بنانے والا بگاڑنے والا اللہ ہے۔ ہم اللہ کے بن جائیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ ہم کو مل جائے گا۔ پھر جب اللہ مل جائے گا اور ہم اللہ والے بن جائیں گے، تب یہ نہیں ہوگا کہ 5 سال کے لیے یہ اللہ والا ہے، اس کے بعد ایکس اللہ والا لکھا جائے گا، سابق اللہ والا، یہ تھوڑا ہی لکھا جاتا ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے اللہ والا ہو گیا، اور ہمیشہ وہ ڈرتا رہتا ہے، ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ میرا اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور اس ڈر کی وجہ سے ناراضگی والے کام کرتا نہیں۔ اس لیے اللہ آج ملتا ہے تھوڑا سا، پھر اور ملتا ہے، یعنی اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معیت، احسان والی کیفیت،
اس کو ملتی جاتی ہے، یہ خوش ہوتا جاتا ہے، اور اللہ والوں سے بڑھ کر سکھ چین سے دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کے پاس کچھ ہو کہ نہ ہو، ان کے پاس سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، جب وہ مل گیا تو انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اس لیے اللہ کرے ہم لوگ اس کی کوشش میں لگے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں مل جائے، اور اس کوشش کے لیے کچھ کرنے والے اعمال میں سے نماز کی بہت پابندی کی جائے، اور ہر کام چھوڑ کر جلد سے جلد پہلے اپنا ذہن بنا لیں اپنے خود فجر کی نماز صبح میں جا کے مسجد میں ہی پڑھنا ہے، اس لیے رات میں جلدی سوئیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو بھی اٹھیں گے، پھر بھی جا کے پڑھیں گے، اور اگر آج دیر ہو گئی تو آج صبح پھر نیت کریں گے کل کی فجر جو ہے کام اتنے پہلے سمیٹ لو، اتنی جلدی کر لو تاکہ اطمینان کے ساتھ جا کے فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لو، اور اسی طرح پھر ظہر کی، اسی طرح عصر کی، مغرب کی، عشاء کی پہلے ہی اپنی نیت میں جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنا، اور جب اس کا اہتمام ہوگا اور ہر وقت خوشی لے کے لوٹیں گے، سکون لے کے لوٹیں گے، اور ابھی خیال بھی ہوگا ابھی تو اللہ پاک کے گھر میں گئے تھے، ابھی پھر اپنے کو جانا ہے، اور پھر یہ گناہ کر کے کیسے جائیں، بدنگاہی کر کے کیسے جائیں، جھوٹ بول کے کیسے جائیں، انہی کے گھر جانے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، نالائق یہاں سے جا میرے پاس آتا ہے کہتا ہے تمہارا ہوں، پھر باہر جا کے پھر یہی سب کرتا ہے، اللہ پھر غلطی ہو گئی نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ہم نے تو پھر بہت بڑا ظلم کیا ہے، یہاں تو کہتا ہوں آپ کا، وہاں جا کے پھر بازار کا ہو جاتا ہوں، معاف کر دیجئے، ہماری زبان میں سب باتیں معاف کر دیجئے، اللہ کہتا ہے جا تجھے پھر معاف کر دیا، تو اس لیے پھر اللہ جلدی سے ناراض ہو کے پکڑتا بھی نہیں، جا میرے بندے بھول چک ہوئی نا، آجا پھر آجا پھر آجا پھر معاف کر دیں، پھر آجا پھر معاف کر دیں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری بات سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی ایسا پریشر بنے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے مجبوراً میرا کام کرتا ہو، نہیں، پیار سے اتنا سمجھائے کہ منتظر رہتا ہو کہ آپ کچھ حکم تو کیجئے، آپ کچھ کہیے تو کرنے کے لیے، ہم ایسے کیوں نہ بن جائیں کہ ہم اتنا پیار دیں کہ آپ کچھ کہتے نہیں، کچھ کہیے میرے لیے، کوئی کام تو بتائیے آپ، اس لیے نماز کا اہتمام، اور کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، اچھے اخلاق سے جئیں گے، تب پھر ہم اللہ والے بن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ہمارا نام نہیں کاٹے گا، ایک دفعہ لکھ لیتا تو کاٹتا اٹھتا نہیں ہے، وہاں ایکس نہیں لگایا جاتا، کہیں نہیں لگا ہے، جتنے اللہ والے ہیں سب کے بارے میں دیکھ لو، ہر ایک عقیدت سے کہتا ہے، جو اللہ اللہ کہنے والے کو مٹانا چاہتا ہے وہ بھی اللہ والوں کو کہتا ہے یہ اللہ والے، دیکھو ان کے یہاں بھی ایکس نہیں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سنے ادا عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھ عطا فرما دے، یہ سب باتیں بہت کام کی ہیں، اللہ کرے شکیل کو بھی شکیل کا سبق یاد ہو جائے، اور جو لوگ جہاں سن رہے ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق ہو جائے۔